کوہاٹ مرکز بیان۔ ہم سب کے سب سیکھنے والے ہیں، سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور موت تک ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ موت تک، جب تک ہمارے بدن میں سانس ہے تو ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سیکھتڑ ہیں۔ سیکھتڑ اس کو کہتے ہیں جو ان کو ابھی داخلہ بھی نہیں ملا، اسکول جاتا ہے اس کو داخلہ بھی نہیں ملا۔ ہم سب سیکھتڑ ہیں، موت تک ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ اور کیا سیکھتے ہیں دوستو؟ ایمان سیکھنے والے ہیں۔ ایمان کو سیکھنا ہے، یقین کو سیکھنا ہے۔ ابھی ہم امتحانی حال میں بیٹھے ہیں، موت کے وقت نتیجہ آئے گا، قبر میں سوال جواب ہوں گے، اور دوستو ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ سے دعا ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے اپنے لیے خاتمہ ایمان کا۔ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بیمار ہو چکے تھے، تو کبھی کبھی ان کے اوپر غشی آ جاتی تھی اور بے ہوش ہو جاتے تھے، یا کوئی ایسے حال ہو جاتا تھا کہ بے حال جیسا۔ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ، کبھی یہ بزرگ اس حال میں فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جو تھوڑا سا بیدار ہو گئے تو جو لوگ پاس بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی زبان مبارک سے ایک آواز نکل رہی تھی کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آتا تھا اور میرے سے کہتا تھا تو میرے سے بچ گیا، تو میرے سے بچ گیا، تو میرے سے بچ گیا۔ میں اس کو کہتا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک میرے میں سانس ہے تو اب تک نہیں۔ جب سانس نکل جائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو میں بچ گیا۔ تو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کو سیکھنا ہے۔ زبان پہ وہ بات آئے گی جو دل میں بیٹھ جائے۔ حفاظ کرام قرآن پاک کی تکرار کرتے ہیں، طلباء مدارس میں تکرار کرتے ہیں، اپنے سبق کی دہرائی کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تکرار بولتے ہیں، تکرار تکرار تکرار۔ وہ کس لیے کہ وہ بات، وہ سبق یاد ہو جائے اور دل میں بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے، قرآن پاک دل میں بیٹھ جائے۔ جب جو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو موت کے وقت وہی بات زبان پہ آئے گی۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا، بزرگ نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ ایک برتن ہے، دل ایک برتن ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں برتن ہوتے ہیں، اس میں دودھ ہوتا ہے یا شہد ہوتا ہے یا سالن ہوتا ہے، تو جب آدمی چمچہ ڈالتا ہے برتن میں تو وہ چمچ کے ساتھ وہی چیز نکلے گی جو برتن میں پڑی ہوتی ہے۔ دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، اور کچھ ہوگا تو اور کچھ نکلے گا۔ تو اس طرح دل ہے نا، دل یہ ہے برتن اور زبان اس کا چمچہ ہے۔ تو جب موت آئے گی تو زبان سے وہی بات نکلے گی جو دل میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ مجھے یاد ہے، یاد کی بات نہیں چلے گی کہ مجھے یاد ہے، میں نے یاد کیا، میرے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، نہیں دوستو بزرگو، وہ بات چلے گی تو دل میں ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سیکھا ہوا ہوں۔ حالانکہ جو جتنا اللہ کے راستے میں پھرے گا اور جتنا وہ سبق یاد کرے گا، جتنا علم حاصل کرے گا، اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ پاک سے ڈرنے والا۔ جتنا علم حاصل کرے گا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ پاک کے بے حد احسانات ہیں ہمارے اوپر، دنیا میں بے حد احسانات ہیں۔ احسانات کا ہم اندازہ نہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے۔ صرف اپنے بدن میں نہیں گن سکتے، باقی باہر کی چیزوں کو تو چھوڑو۔
اللہ پاک خود فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اپنے بدن میں سوچو۔ اس دن ہم ریونڈ میں تھے، مولانا احمد بٹلہ صاحب جب آ گئے تو ہماری بیرون کی جماعتیں واپس آئی 7 مہینے سے۔ ہماری جماعت بھی محمد زئی کی ہے، زمبابوے میں کام کر کے آئے۔ کچھ 5 ساتھی ہمارے محمد زئی کے تھے، ایک ساتھی ہمارے ساتھ کالج ٹاؤن کا تھا، ایک ساتھی جبی کا تھا زمبابوے میں، بعد میں تھوڑا کارگزاری بھی سنا لیں گے۔ تو مولانا احمد بٹلہ صاحب نے فرمایا سب جماعتوں کو کہ اللہ کے توفیق سے وقت لگایا، اللہ کے توفیق سے وقت لگایا، اللہ کے توفیق۔ ابھی میں یہ بول رہا ہوں اللہ کے توفیق سے بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں اللہ کے توفیق سے سن رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو میری زبان چلے گی، اللہ کی توفیق ہوگی آپ لوگ سنو گے، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہوگی تو میں نہ بول سکے گا نہ آپ سن سکیں گے، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے اللہ کے توفیق سے، توفیق کے بغیر۔ تو مولانا احمد بٹلہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک کے توفیق سے آپ لوگوں نے وقت لگایا، اللہ کا شکر کرو۔ اور پھر اس پہ تھوڑی بات چلائی کہ جو شکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمت کو بڑھاتا ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمت کو بڑھاتا ہے، جو شکر نہیں کرتا اسے نعمت چھین لی جاتی ہے، واپس لی جاتی ہے، چاہے دنیا کی چیز ہو چاہے دنیاوی چیز ہو۔ ایک آدمی کے پاس دنیاوی چیز ہے، اس کا قدردانی نہیں کرتا۔ بہت دیکھے ہوں گے والد صاحب کے پاس بہت کچھ ہے لیکن بیٹوں نے اس کام کی، اس چیز کی قدر نہیں کی تو دنیا کی نعمت بھی واپس لی جاتی ہے۔ وہ کام کاروبار، اس کا باغ، اس کا زمین، اس کا کھیت ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، قدر نہیں کی۔ اس طرح دینداری ہے، ہر چیز کی نعمت اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر فرمایا کہ قدر کرو، ہر چیز کا شکر کرو، ناشکری نہ کرو، ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بدن میں دیکھو آنکھیں ہیں، آنکھیں، ایک آدمی بازار میں جا رہا ہے نابینا ہے، اسے کوئی پوچھی بھائی کیا چاہیے، وہ بولے 2 آنکھیں چاہیے، نابینا ہے، اور کیا چاہیے، 2 آنکھیں چاہیے، کچھ دیکھ لوں، ماں باپ دیکھوں، بیٹوں کو دیکھوں، چیزوں کو دیکھوں، کوئی دنیا کی پہاڑ ہے، دریا ہیں، یہ چیز ہے میں دیکھ نہیں سکتا، 2 آنکھیں چاہیے۔ کان نہیں ہے، زبان، کانوں سے بہرا ہے تو زبان سے بھی گونگا ہوگا، تعلق ختم۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں اللہ پاک نے کان دیے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی کی سنائی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ چیزیں لگا لیتا ہے، کانوں میں لگا لیتا ہے کہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ آنکھیں ہیں، ابھی ہم کراچی میں تھے، ایک آدمی ہمارے قریب آ گیا کہ بھائی دعا کرو میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی آنکھوں کا مرض ہے اور ڈاکٹر نے 7 لاکھ روپے لیے، 7 لاکھ روپے آنکھوں کی مرض کے لیے، آپریشن کے لیے 7 لاکھ۔ رو رہا تھا، چھوٹا بچہ ہے، اس کی نظر کمزور ہے، کچھ خرابی ہے آنکھوں میں، صرف 2 آنکھوں کا کتنا، 7 لاکھ، رو رہا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں مفت میں دیے ہیں، مفت میں دیے ہیں، مفت میں دیے ہیں، اور ان چیزوں سے پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں بھائی اللہ پاک نے آنکھیں کس لیے دیے ہیں، تو کوئی جواب دیتا ہے دیکھنے کے لیے۔ میں بولتا ہوں صرف دیکھنے کے لیے نہیں، کہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ پاک نے آنکھیں دی صحیح دیکھنے کے لیے، کہ صحیح دیکھو غلط نہ دیکھو۔ کان اللہ پاک نے کس لیے دیے ہیں، تو جواب دیتے ہیں سننے کے لیے، نہیں صرف سننے کے لیے نہیں، صحیح سننے کے لیے، صحیح سنو، غلط نہ سنو، غلط نہ سنو، صحیح سنو، غلط نہ دیکھو، غلط نہ جاؤ، غلط نہ پکڑو، غلط نہ سوچو، غلط نہ سوچو، صحیح سوچو، غلط نہ بولو، صحیح بولو۔ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، نعمتیں، اللہ پاک قدردان ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کی ناقدری کرتے تو اللہ پاک چھین لیتا، اللہ پاک واپس لے لیتا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اندر، انسان کے اندر دل ہے، گردے ہے، مثانہ ہے، آدمی خوراک کرتا ہے، معدے میں چلا جاتا ہے، معدے سے اندر خون بھی بنتا ہے، پاخانہ بھی بنتا ہے، پیشاب بھی بنتا ہے، ہڈیوں کو بھی طاقت مل جاتی ہے، دل کو بھی طاقت مل جاتی ہے، ہوا کی نالی، خوراک کی نالی۔ اپنے میں سوچے آدمی، اپنے میں، باہر کی چیزیں تو چھوڑو،
اپنے میں سوچے اللہ پاک نے کتنے نعمتیں دی ہیں، ایک ایک نعمت پہ جب تھوڑی سی چیز خراب ہو جائے تو لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لاکھوں روپے، گردے پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، معدے پہ کتنا پیسے لگاتے ہیں، آنکھوں پہ، کانوں پہ، ہاتھ پہ، پاؤں ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، کتنے لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک جل جلالہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتوں کی قدردانی کریں۔ قدردانی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، یہ قدردانی ہے۔ ہر چیز کو، اپنے اندام کو، اپنے وقت کو، اپنے صلاحیتوں کو اللہ جل جلالہ نے جو فرمایا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اس پہ ہم اپنے آپ کو استعمال کریں، اپنے وقت کو استعمال کریں، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے سوچوں کو اللہ کے کہنے، اللہ پاک جل جلالہ کے کہنے پہ استعمال کریں گے تو اللہ کو فائدہ ہوگا یا ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ وراء الوراث ذات ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم ہر حال میں محتاج ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، کھانے میں، پینے میں، ایک لقمہ اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہے۔ ایک لقمہ، کبھی کبھی ایک لقمہ، ایک تھوڑی سی چیز ہوا کی نالی میں چلی جاتی ہے تو کتنا کھانستے ہیں، پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو، ہوا کی نالی میں تھوڑا سا خوراک چلا جائے۔ تو میرے دوستو بزرگو، اللہ پاک جل جلالہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنا۔ اور سب سے اونچی نعمت دوستو وہ اسلام کی دولت ہے، سب سے اونچی نعمت۔ اگر ایک آدمی کے پاس پوری دنیا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور اس کو موت آ جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کا، نمرود کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا، پوری دنیا کا بادشاہ۔ فرعون کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا، مصر کا بادشاہ۔ ایک آدمی کے پاس پوری دنیا ہے، پوری دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو موت آتی ہی جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مکان بھی کمزور ہے، خوراک بھی کمزور ہے، بدن کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، چلو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، موت آ جائے کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جنت میں۔ مفتی صاحب نے مغرب کے بعد میں بیان میں جنت کیسے کھولا؟ ایمان کے ذرے پر اللہ جل جلالہ اس دنیا سے 7-10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ ایمان کے ذرے پر، ذرہ کیسے کہتے ہیں؟ جو 2 ٹکڑے نہ ہو، 2 ٹکڑے اس کو ذرہ کہتے ہیں، 2 ٹکڑے نہ ہو۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پہ تفصیل بیان کی کہ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظم۔ ایک آدمی کو ایک دفعہ پوری دنیا مل جائے اور یہ دنیا پھر 10 دفعہ کرو تو 70 بر اعظم ہو گئے، 70 بر اعظم، 70 مرتبہ یہ دنیا کرو ایک آدمی کو بر اعظم، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ ایمان کے ذرے پہ، ایمان کتنی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے دوستو، ایمان کی قدردانی۔ مولانا عمر صاحب فجر کے بیان میں رائے میں فرماتے تھے کہ ایک آدمی ہے، وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہو گیا، بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، تو بہت کمزور ہو گیا ہے، تو بچوں سے کہتا ہے، گھر والوں کو آواز دیتا ہے، پانی دے دو، کوئی پرواہ نہیں کرتا، پھر بولتا ہے تھوڑا سا پانی دے دو، پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ خود اٹھ نہیں سکتا، بیمار ہے، چارپائی پہ ہے، چارپائی سے نیچے بھی ایسا نہیں آ سکتا، کمزور ہے، ضعیف ہو گیا، پھر بولتے ہیں بیٹا تھوڑا پانی دے دو، پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ 3-4 دفعہ کے بعد ایک بیٹا آتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے کہ ابا تو بہت پریشان کرتا ہے، ہمیں ہر وقت پریشان کرتا ہے، پانی دے دے اس کو۔ جب پانی اس کو دے دے، مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ والد صاحب تو پانی پی لے گا، لیکن اس طرح پیے گا، اس طرح زہر پیتا ہے، اس طرح زہر پیتا ہے کہ میں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے احسانات ہیں میرے تیرے اوپر، تو چھوٹا تھا میں تجھ کو
کتنے میں نوکری کی، کتنے میرے مزدوریاں کی، کتنے تکلیف اٹھائے، آپ کے لیے مکان بنایا، آپ کی شادی کی، اور ہمیں کتنے بھوک برداشت کیے، کتنے پیاس برداشت کیے، کتنے احسانات ہیں تیرے اوپر میرے. ابھی میں پانی مانگتا ہوں، پانی دیتا ہے، پھر بولتا ہے یہ وہ پیے گا لیکن زہر کی طرح پیے گا. مولوی صاحب نے فرمایا یہ تو ایک والد صاحب ہے، اللہ پاک کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، اللہ پاک کے کتنے احسانات ہیں جو میں نے عرض کیے. یہ تو صرف اپنے بدن توڑے سے، باقی ہر آدمی سوچے پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، شادی ہے، بچے ہیں اور کاروبار ہے، کھانا پینا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کی. زمین کس کی؟ اللہ کی. نعمتیں کس کی؟ اللہ کی. فروٹ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، غلے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مچھلیاں کھاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، سواریاں دیتا ہے، بہت بے حد نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. رات کو آرام کیا، یہ نعمت نہیں ہے؟ نعمت ہے. دن کو کام کرو، نعمت ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. اور پاک آیت کا مفہوم ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں، اللہ کا ہے، ہمارا تو نہیں، اللہ کا ہے. ہم بھی اللہ کے ہیں. ابھی اللہ چاہے تو روح نکل جائے ختم. ہم بھی اللہ کے ہیں. تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی کتنی ایک والد صاحب کی تھوڑا سا پانی میں دیر ہو گئی تو والد صاحب کتنا ناراض ہو گیا، کتنا. اللہ پاک کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نعمتوں کے ساتھ، اتنی نعمتوں کے ساتھ نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ایمان کی دولت جو دی ہے اس لیے کہ ہم ایمان کے مطابق ہماری زندگی آ جائے، ایمان کے مطابق ہماری زندگی آ جائے. ایمان کی موت کے وقت ابھی ساتھی کہہ رہے تھے کہ بھائی کارگزاری، میں بھائی کارگزاری ہماری سب کی قیامت کے دن ہوگی. ہم سب کی کارگزاری کدھر ہوگی؟ قیامت کے دن. ابھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم سب کی کارگزاری قیامت کے دن ہوگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں. 4 سوال. سب سے پہلا، عمر دیا تھا کس مشغلے میں خرچ کی؟ کارگزاری سناؤ. عمر کی کارگزاری سناؤ. آپ نے عمر کس مشغلے میں خرچ کی؟ 50 60 70 80 سال کی عمر. چلو کچھ بچپن کا نکالو. دوسرا، جوانی دی تھی، جوانی کس کام میں خرچ کی؟ سناؤ کارگزاری. جوانی میں کیا کیا؟ رات کو مولوی صاحب نے فرمایا جماعتوں میں جنت میں لوگ جائیں گے. یہ شہداء کی جماعت، یہ علماء کی جماعت، یہ دعوت والوں کی جماعت، یہ جوانوں کی جماعت. وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. حسن حسین رضی اللہ عنہ آگے ہوں گے، شباب اہل الجنہ، جنت کے جوان، اور جوان ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے. تو اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے جوانی کا حساب دو، جوانی کہاں خرچ کی؟ میں نافرمانی میں یا میں تابعداری میں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ فارسی میں کہ جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جوانی میں عبادت کرنا نبیوں کا طریقہ ہے. تو جوانی کا بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرا سوال. تیسرا سوال پوچھا جائے گا، مال کس طرح کمایا تھا اور کہاں کہاں خرچ کیا تھا؟ کیسے کمایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا تھا؟ کمانے میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ حلال کا، حرام کا، جائز ناجائز کا سوچا یا نہیں سوچا؟ کسے بھی یہ سوچا کہ بس صرف مال کماؤں؟ نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جہاں سے. اور چوتھا سوال، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ میرے دوستو لوگوں، اب یہ نہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں نے تو علم حاصل نہیں کیا، میں تو مدرسے میں نہیں گیا ہوں، میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، میں تو بخاری شریف مشکات شریف نہیں پڑھے، میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں تو اس سے آزاد ہوں. نہیں، جو علم تیرے پاس تھا، جو تجھے معلوم تھا، اس پہ کیا عمل کیا؟ جو تجھے معلوم تھا، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، کسی کی ظلم نہ کرو، مسلمان کی پردہ داری نہ کرو، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ 4 سوالوں کی کارگزاری ہر انسان سے قیامت کے دن ہوگی.
تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو قیامت موت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کی توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ موت۔ فضائل صدقات میں لکھا ہے جو آدمی موت کو زیادہ زیادہ یاد رکھے گا، زیادہ زیادہ موت کو یاد رکھے گا، اللہ پاک اس کو 3 طرح کا اعزاز دے گا، 3 طرح کا۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک اس کو جلدی توبہ کی توفیق دے دے گا، کہ بس موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، توبہ نکالو، توبہ نکالو، غلط چیزوں سے توبہ نکالو، جلدی اللہ پاک توبہ کی توفیق دے گا۔ دوسرا، جو اس کے پاس ہے، جو کچھ ہے دنیا والی چیزیں، تھوڑا سا بھی ہے، یہ صبر کرے گا، قناعت کرے گا، بس یہ بہت ہے، کل موت آ رہی ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلے کل موت آئے گی تو ہمیں کپڑے اور گاڑیاں اور خوراک وغیرہ مزہ دے گا؟ نہیں دے گا، بس یہ میری آخری نماز ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس کو عبادت میں مزہ دے گا، عبادت میں مزہ، نماز پڑھے گا، بس یہ میری آخری نماز ہے، یہ میری آخری نماز ہے، یہ میرا آخری ذکر ہے، میری آخری تلاوت ہے، کتنے مزے سے کرے گا، روئے گا، روئے گا۔ موت کو زیادہ یاد رکھے گا تو اس مفتی صاحب نے فرمایا جو موت کو یاد رکھے گا تو وہ قبر کی تیاری کرے گا، وہ قیامت کی تیاری کرے گا۔ جو موت کو یاد نہیں رکھے گا تو کیسے؟ تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق جلدی دے گا۔ جو چیز اس کے پاس ہوگا دنیا کا، صبر کرے گا۔ تیسرا، عبادت میں مزہ آئے گا۔ اور جو آدمی موت کو نہیں یاد رکھتا، موت کو یاد نہیں رکھتا، چھوڑو یار موت کو، یہ پہتو کی تیس پھر خبر ہے مکوا مکوا دا خبر ہے منہ ڈروا۔ اللہ پاک فرماتا ہے موت کو یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو۔ جو آدمی موت کو یاد نہیں رکھے گا تو اللہ پاک 3 آفتوں میں اس کو مبتلا کرے گا۔ سب سے پہلے توبہ میں دیر کرے گا، توبہ نکالوں گا، ابھی بہت وقت، ابھی تو جوانی ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر کروں، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، توبہ میں دیر کرے گا۔ دوسری بات جتنا دنیا اس کے پاس ہوگا ہمیشہ کم سمجھے گا، اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے، یہ کام ہے، 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 یہ کام، یہ کرنا ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی لینا ہے، شادیاں کرنا ہے، اور اچھا پھر جو زیادہ کمائے گا زیادہ وقت دے گا دنیا کے لیے، پھر دین کے تقاضوں کے لیے وقت نہیں ملے گا، نماز کا وقت بھی نہیں ملے گا، کیا کام کر رہا تھا نماز کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ جو فرض حکم ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا پوچھ ہوگا۔ تیسرا عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، اس کو عبادت میں مزہ نہیں ہے، جلدی پہلے تو پڑھے گا نہیں، اگر پڑھے گا تو جلدی پڑھے گا، بس جلدی پڑھے گا اور نکلے گا، مزے سے بھاگے گا۔ جو موت کو یاد نہیں رکھتا 3 آفتوں میں، توبہ میں دیر، اور مال کی بڑھوتری میں فکر لگے، ہر وقت مال زیادہ ہو جائے، اور تیسرا کیا بتایا کہ اس کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دل جو خوش ہوتا ہے نا، دل یہ اللہ کی یاد سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی ذکر سے۔ اللہ فضائل اعمال میں لکھا ہے انسان کے دل کے اندر ایک گوشہ ہے، گوشہ، خانہ، جو کنز، ایک خانہ ہے، ایک گوشہ ہے انسان کے دل کے اندر، وہ ذکر کے بغیر پر نہیں ہوتا، ذکر کے بغیر پر نہیں ہوتا، ذکر کے بغیر بھرتا نہیں ہے وہ خانہ، وہ ذکر ہی سے بھرے گا۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرے گا تو اس کا یہ خانہ پر ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک کیا دے گا اس کو، پھر اللہ پاک اس کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے۔ مال نہیں ہوگا، جس کا دل غنی ہوگا، مال نہیں ہوگا، اس کا دل غنی ہوگا۔ بغیر اولاد کے اللہ پاک اس کو کنبہ دے گا، جماعت دے گا، ڈلا جماعت دے گا، بغیر سلطنت کے اللہ پاک بادشاہی دے گا،
اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ذکر سے غافل ہے، تو یہ آدمی مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، قوم اولاد کے ساتھ، مال دولت سلطنت کے ساتھ ذلیل ہوگا۔ اللہ کو یاد نہیں کرتا، سب کچھ بہت ہے، مال بہت ہے، اولاد بہت ہے، بادشاہی ہے، لیکن ذلیل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے اور اعمال دیے ہیں، ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال۔ اللہ سے مانگو، ہم سب اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں قبول کرے، ہمیں قبول کرے، اپنے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے قبول کرے۔ واپسی کے بعد والے نے بات کی کہ بھائی اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک ہمیں قبول کرے۔ اگر ایک آدمی، مثال دی کہ ایک آدمی ہے، وہ چودھری صاحب، اس کے بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، تو ایک ریڑھا چلانے والا غریب آدمی اس کی طرف آ جائے اور عرض کرے کہ چودھری صاحب آپ کے بیٹے کی شادی ہے، میرا تو اتنا اور کچھ ہے نہیں ہے، میرے ساتھ ریڑھا ہے، گدا گاڑی ہے، جو خدمت میرے سے لینا چاہتے ہو میں تیار ہوں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی سامان لانا ہو، کوئی کہیں سے لانا ہو، لے جانا ہو، میں تیار ہوں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ چودھری صاحب اسے کتنا خوش ہوگا، اس کی یہی طاقت ہے، میرے خدمت کے لیے آیا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے مانگو، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، عمل لحاظ سے کمزور ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کر دے، ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کرے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اب میرے بندے نے اپنے آپ کو حوالے کیا، جس طرح چودھری صاحب کو اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، یا جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح ہم کریں گے، اس طرح ہم کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے یہ ہماری جماعت ہے دوستو، یہ 7 مہینے کی جماعت زمبابوے ہماری تشکیل تھی، تو میں سمجھا کہ 7:30 بجے تک چلے گا۔ تو ہماری یہ جماعت ہے نا، یہ زمبابوے میں دوستو ہماری تشکیل تھی، زمبابوے میں۔ تو 1 مہینہ ہمارا وہاں تشکیل تھا، کراچی میں ہم نے کام کیا، کراچی میں 50 دن ہم نے کام کیا، الحمدللہ 17 مسجد میں کام کیا، وہاں سے کافی وصولی ہو گئی، 2 سال اندرون سال کی جماعتیں، اور تقریباً 17 جماعتیں 16 جماعتیں سروزی کی کم و بیش، اور وہ کراچی والی جماعت ہمارے محلے میں آئی تھی، ان کی تشکیل ہمارے محلے میں تھی، انڈونیشیا کے مہمان تھے ان کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے زمبابوے جانا ہوا، زمبابوے یہاں سے کراچی سے دبئی سے کینیا، نیروبی سے پھر زمبابوے، تقریباً 9 گھنٹے ہوائی جہاز کا سفر تھا، 9 گھنٹے۔ تو زمبابوے دوستوں بزرگوں 1% مسلمان ہیں، 1% مسلمان ہیں، یعنی 100 میں 1۔ ہم گشت کرتے تھے، تقریباً 15 20 25 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، تو اس میں جو ہے 100 150 200 مسلمان مل جاتے تھے، وہ بھی کلمے سے سب کچھ بیچارے۔ اور مساجد پورے ملک میں تقریباً 42-50 تک مساجد ہیں، 42-50 تک مساجد۔ جب ہم پہنچے تو عجیب لوگ ہیں انڈیا والے عجیب، بہت قدردان لوگ ہیں۔ جب ہم گئے تو امیر صاحب نے ہم سب کو بیٹھایا، بولتا ہے تم میں کوئی اونٹ چلانے والا ہے؟ اونٹ چلانے والا؟ تو ہم حیران ہو گئے، اونٹ چلانے والا، چلو اونٹ گزارا کر لیں گے۔ تو 2-3 دن کے بعد ہمیں گاڑی لے کر آئے، یہ گاڑی لے لو، یہ استعمال کرو، جب واپس جاؤ تو ہمیں واپس دو۔ ہمارے ایک ساتھی نے 20 اونٹ لیے ہیں، ہر جماعت کو 1 اونٹ دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ ایک گاڑی لے کر آئے، تو گاڑی میں ہم سب کو جو ہے نا پورا مہینہ ہم نے گشت وغیرہ ملاقاتیں، اور جو ہمارا سفر تھا تقریباً 1000 کلومیٹر ہمارا سفر تھا، اسی گاڑی میں ہم سفر کرتے تھے اپنی طرف سے۔ وہ ہر جماعت کو یعنی اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اور دل بھی دیے ہیں، جماعتوں پہ خرچے بھی کرتے ہیں اور سواجے بھی دیتے ہیں اور اکرام بھی کرتے ہیں۔ اور جو کالے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، لیکن وہ بہت کم دین کے لحاظ سے کمزور ہیں۔ ہم نے تقریباً 9 جگہ کام کیا زمبابوے میں، ایک گھر میں کام کیا، اور تقریباً 8 جگہ مساجد میں کام کیا۔ جو گھر میں تھے وہ مسلمان، وہ صرف ایک والد صاحب 2 بچے، ایک والد 2 بچے، تو وہ بیچارے دین کے لحاظ سے بہت کمزور۔ ہم نے پوچھا مسجد کدھر ہے، وہ بولتے تھے مسلم چرچ،
اس طرح ہندوؤں کا چرچ ہوتا ہے، بولتے ہیں مسلم چرچ، تو چرچ ادھر نہیں ہے، مسلموں کا چرچ نہیں ہے، تو گھر میں رہے۔ وہ مسلمان بیچاروں کے والد کو بھی کلمہ نہیں آتا، بچوں کو بھی کلمہ نہیں آتا۔ ہمارے ماسٹر صاحب تھے، اس نے کلمہ کاغذ پہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ یاد کرتا تھا، گھومتا پھرتا کلمہ یاد کرتا تھا، گھومتا پھرتا کلمہ یاد کرتا تھا۔ جب لا الہ الا اللہ یاد کرتا، محمد رسول اللہ یاد کرتا، لا الہ الا اللہ بھول جاتا، پھر بہت مشکل سے کلمہ یاد کراتے تھے، بہت مشکل سے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کلمہ نہیں ہے، بہت مشکل سے کلمہ، لیکن محبت اپنے غیر مسلم لوگ، غیر مسلم کرسچن اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے ہیں، جب ہم گشت کرتے تھے تو کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، عورتیں بچے سب۔ میرے ساتھیوں کو بولتا تھا، دیکھو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، ہمارے میں کیا تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیے، ان لوگوں کو ایمان نہیں دیا ہے۔ 25-30 ہزار کا آبادی میں گشت کرتے تھے، عصر کے بعد مغرب کے بعد، تو جوان بچے اور سب ہمیں کھڑے ہو جاتے، السلام علیکم، السلام علیکم، غیر مسلم، اور ہنستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں، وہ عورتیں، لیکن عورتوں کے ساتھ بات کرنا تو مناسب نہیں ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو دوستو بہت ہی نہیں ایسے کہ جب ہم پاکستان آئے تو پھر بھی ہمیں رونا آتا تھا کہ اللہ زمبابوے والوں کو ہدایت دے دے، زمبابوے والوں کو ہدایت دے دے۔ اگر وہ اسلام میں دنیا کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، اگر وہ دین میں آ جائیں، اسلام میں آ جائیں، تو بس سارے صحابہ کی زندگی تھوڑی سی چیز پہ گزارا کرنا، تھوڑی سی چیز، کھانے کا پرواہ نہیں ہے، لباس کا پرواہ نہیں، مکان کا پرواہ نہیں، بس زندگی ان کی بس بالکل جنتی زندگی، ایمان اللہ پاک ان کو نصیب کرے۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھی پانی کم ہو جاتا تو عیسائی عورتیں ہمیں پانی لے کر آتے تھے، عیسائی عورتیں بالٹیوں میں پانی لے کر آتے تھے۔ ایک سروزی کی جماعت تیار کی، سروزی کی جماعت صرف 4 ساتھی مسلمان ہوئے تھے، ادھر ہے نہیں، مسجد میں 2 3 4 5 مسلمان، 4 ساتھی سروزی کے تیار کیے، تو ان کو جو تیار کیا تو پیسے نہیں ہیں، آزاد فرماتے ہیں کہ پیسے کے بغیر نہ لے جاؤ، کچھ اپنا خرچہ۔ تو کوئی گھر سے چاول لے آیا، کوئی گھر سے مکئی لے آیا، ان کا آٹا بنتا ہے، کوئی تھوڑا سا گھی لے آیا۔ سواری کا کیا ہوگا، سواری بھی نہیں ہے، دور تقریباً 20 کلومیٹر تشکیل کیا، ہم کہ کیسے جب کہ پیدل جائیں گے، سواری کا پیسہ بھی نہیں، پیدل 20 کلومیٹر پیدل، اللہ اکبر۔ ایک نیا مسلمان، اگر مسلمان کرنا چاہتے ہو تو فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا بات کرو مسلمان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کرو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسلمان غیر مسلم بھی ایسے ہیں، مسلمان بھی کمزور ہیں دینی لحاظ سے، اور غیر مسلم ہیں۔ تو زمبابوے والوں نے ہمارا جو تقریباً کوئی سال ہو گئے جماعت نہیں گئی، کراچی والوں نے کہا، ریل والوں نے کہا کہ بھئی جماعت وہاں نہیں گئی ہے اس لیے کہ ویزا کم ہے، تو ہم نے کہا دے دو 1 مہینے کا، چلے گئے۔ تو الحمدللہ جب ہماری جماعت چلے گی تو وہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم تو آنکھ ایسے کھلے رکھیں کہ جماعت کب آ جائے۔ ہماری جماعت کا اتنا استقبال کیا اس لیے کہ پوری ملک میں ہماری ایک جماعت، پھر دوسری جماعت بھی 22 سال کی جماعت تھی، وہ زمبیا میں کام کر کے پھر 1 مہینے کے لیے ادھر آ گئے، اور باقی وقت ہمارا پنجگور میں لگا۔ پنجگور میں الحمدللہ کافی کام ہو گیا، تقریباً 5-6 جماعتیں چلنے کے 12-13 جماعتیں سروزے کے، 2 جماعتیں اندرون سال کی۔ پنجگور والوں نے ہمارا کافی استقبال، 2 جماعتیں ابھی ادھر 3 چلنے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، ایک کا تشکیل چرچ الکی میں ہو گیا، ایک کا تشکیل جنگل خیر میں، اور کراچی والوں کا تشکیل ہمارے محمد زئی میں۔ آخر میں ہمارا تشکیل ٹوبا ٹیکسنگ سے شہر میں ہماری تشکیل تھی، شہر میں تو حضرات شب جمعے میں آئے کچھ، تو حضرات نے کہا 2 دن تو ہم نے 2 مسجدوں میں شہر میں کام کیا، ٹوبا ٹیکسنگ میں، واپس آئے کہ بھائی دیہات میں وصولی ہے، جا سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جائیں گے، وصولی کی تو جائیں گے۔ تو ایک دیہات میں ہمیں بھیجا، دیوی داس گاؤں تھا ٹوبا ٹیکسنگ میں، تو الحمدللہ 6 دن کام کیا، ایک جماعت چلی کی اور ایک جماعت سیروزی کی۔ تو ہماری جماعت کے ساتھ
तकरीबन 200 से ऊपर, तकरीबन कुछ कम 300 तक अफराद ने वक्त लगाया। इसमें 24 जमातें से रोज़ी की, कुछ 13 जमातें चिल्लतिन चिल्ली की, 4-5 जमातें साल की, अंदरून साल की वो जोड़ से निकलेंगे इंशाअल्लाह, और कुछ तो हमारे इलाके में आई हैं। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु पूरी दुनिया के लोगों को, पाकिस्तान की बहुत कदर करते हैं। हम एक मस्जिद में बैठे थे तो वो नुसरत के लिए आगे दूर से कहते हैं, देखो देखो पाकिस्तान की जमात को देखो देखो देखो। हम हैरान हो गए कि क्या कहते हैं। जब अंदर आ गए तो हम कहा कि और किसी और मुल्क का जमात आया था कि वो इधर आए थे, वो कहते ये बैतुल खला ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो मस्जिद में नहीं रहे। पाकिस्तान की जमातें ऐसे हर मुल्क में जाती हैं, हर जगह काम करती हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान वालों को कबूल किया है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, जिनके कवायद पूरे हों, वो किसी चीज़ को न देखे। हकीकत से आदमी जब जाता है ना, डरता है क्या करें क्या करें। जब निकल जाता है तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक, अब मैं वापस आए तो सब घर वालों ने कहा कि 7 महीने आपके गुजर गए, घर में तो कुछ मुशक्कत भी नहीं, कुछ तो बल्कि खुशी है। अल्लाह पाक की मदद है। तो इसलिए भाई दोस्तों, जिनकी भी कवायद पूरे हैं, सारे साथी इंशाल्लाह कवायद वाले कवायद मुल्कों के लिए, और जिनके 4 महीने नहीं, इस नियत से 4 महीने के इरादे करें कि इंशाल्लाह हम मुल्कों में जाएंगे। सब तैयार हैं इंशाल्लाह? तैयार है ना जी? इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इंशाल्लाह जाएंगे, अल्लाह के दीन को लेकर, अल्लाह के कलमे को लेकर दुनिया के कोने कोने में इंशाल्लाह जाएंगे। किस किस का इरादा है? इंशाल्लाह पूरे आलम में जाएंगे। अल्लाह सबका हाथ उठाना कबूल फरमाए। अच्छा जी, इसके लिए 4 महीने ज़रूरी हैं। 4 महीने जब तक न लगे हों, बाहर मुल्कों में नहीं जा सकता। तो जिनके 4 महीने नहीं लगे, सारे इंशाल्लाह 4 महीने की नियत कर लें। जो इंशाल्लाह नकद तैयार हैं, वो थोड़ा दोबारा ज़ियारत करा लें। मगरिब को भी उठे थे, अब थोड़ा माशाल्लाह दोबारा कौन कौन तैयार है, जा रहा है नकद इंशाल्लाह चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए माशाल्लाह। जो तैयार है वो खड़े हो जाएं 4 महीने के लिए, लेकिन माशाल्लाह थोड़ा आपका खड़ा होना औरों के लिए तरगीब का जरिया बन जाए माशाल्लाह। रात को अल्लाह पाक ने किसी के दिल में डाला हो, नकद तैयार हो गया, वो भी अपनी ज़ियारत करा ले माशाल्लाह। बैठ जाए जी। इंशाल्लाह जुमे की नमाज के बाद आप लोगों की जमातें बनती हैं, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कबूल का, अल्लाह आसान माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा जी, इसके साथ दूसरा तकाजा है, जैसे भाई ने देखो बाहर मुल्कों की कितनी कारगुजारी सुनाई, कैसे लोगों की तलब है। ईसाई लोग हैं, कैसे मुसलमानों की, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है सैयद क्या है, इस्लाम क्या है। बस दाढ़ी देखते हैं, लिबास देखते हैं, होलिया देखते हैं, मोहब्बत करते हैं। ईसाई हैं लेकिन मोहब्बत करते हैं। तो ये सिर्फ उनके पास जाना, वो इशारा मांगते हैं इस्लाम में आने के लिए। तो बैरून मुल्क के लिए माशाल्लाह जिनके कवायद पूरे हैं, कौन कौन भाई तैयार है? नकद फरवरी के जोड़ से चला जाए, 20 फरवरी को पुरानों का जोड़ है, और अगर ये नहीं तो जोड़ में तफक्कत करा के जून तक किस किस भाई का इरादा है माशाल्लाह थोड़ा ज़ियारत करा लें। इरादे कर लें, अल्लाह पाक लेके जाएंगे। इरादा हम करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, सारे असबाब पैदा करेगा माशाल्लाह। अपने साथ माशाल्लाह देखो कितने साथी जोड़ पे इंशाल्लाह तफक्कुद हो जाए, जोड़ से जून तक तैयारी करके जिस महीने भी जून तक निकल जाए। अल्लाह ज़ात में तवक्कुल को, सबका खड़ा होना कबूल फरमाए, सबका निकलना आसान फरमाए, और अपने साथ जमातें तैयार करें इंशाल्लाह। अभी मौका है, आप लोगों ने तो अपने आप को पेश कर दिया, इंशाल्लाह हर साथी कोशिश करे अपने साथ पूरी जमात तैयार करें।